إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين میرے سر پہ کرم دی شان میرے لجپال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے میرا دل چیر کے نبی میرے مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے جدوں بھی واسطہ جناب سیدہ میں قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے تمام درود و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی ہے بے شمار درود و سلام قسم عزت شفقت تخلیقی قدرت شہنشاہ دین و ملت مصطفیٰ جل رحمت شمائے نظم ہدایت نوشائے بزم جنت پیکر فضل رحمت حضور تاجدار کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات مرجع کائنات روح کائنات مجید تخلیق کائنات حضور شان کائنات جان کائنات بلکہ جامع جہان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا خیاش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام سے احتشام راجام اسلام جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں ہمیں اللہ رب العزت کے در پیش کر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے میری دعا ہے کہ اللہ علیہ کائنات ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس وقت میں اور آپ سال کے بابرکت دنوں سے گزرے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ سال کے افضل ترین دنوں سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا
علماء کہتے ہیں کہ سال کے افضل ترین دن ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یوں تو بڑی فضیلت ہے، بڑا ببرکت مہینہ ہے، بالخصوص ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ اور کل 9 جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ذرا فضیلت سماعت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، یعنی جو کل دن آ رہا ہے، تو بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، رب کائنات اسے 2 انعام عطا کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے جو گزشتہ ماضی کے گناہ ہوتے ہیں اس سال کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، آئندہ آنے والے سال کے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جس نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا، کوشش کریں کل کا روزہ ضرور رکھیں، بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اور ایک اور اس پہ بات سن لیں کہ کل کی جو رات ہے، یعنی جو عید کی رات آئے گی، وہ کل والی رات پڑے گی نا۔ حضور نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا جس نے عید قربان کی شب بیداری کی، کم از کم نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ہی ادا کر لیں، آپ کو شب بیداری کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ فرمایا جب قبر میں پہنچے گا تو اس کی قبر میں روشنی ہوگی، اور فرمایا جب قیامت کے میدان میں آئے گا اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یا مشکل کام نہیں ہے۔ نماز عشاء کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں، اور اس اجر کو جو حضور نے بیان کیا ہے وہ اجر آپ ضرور لیں، اس لیے کہ میں اور آپ اگر جانچ کر اپنے گریبانوں میں دیکھیں تو ہمارے دامن کے اندر تو بہت سارے گناہ، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بدیاں ہی بدیاں ہمیں نظر آئیں گی، تو جانتے بھی ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، تو شاید پھر زندگی میں یہ رات ہمیں نصیب ہو۔ تو اس لیے کل کا روزہ بھی رکھیں، اور جو کل آنے والی رات ہے اس رات میں شب بیداری بھی کریں۔ حضرات ذی الوقار بڑی نسبتیں ہیں اس بابرکت مہینے کو۔ ایک نسبت تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہے، دوسری نسبت حضرت جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی ہے۔ آپ نے کوہ طور پہ کتنی راتیں آپ نے بسر کی؟ 40۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے 40 لیلہ، 40 راتیں کوہ طور پہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ رہے۔ تو آخری 10 راتیں جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے گزاری وہ یہی ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تھا، اور 10 ذی الحجہ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی تھی۔ تو دوسری نسبت حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہے، اور تیسری نسبت حج سے ہے۔ لیکن یہ باتیں کروں تو بہت دور نکل جائے گی، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ماہ ذی الحجہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جبر و شیبۃ الامام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اور 10 ذی الحجہ کو اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی دعاؤں کا ثمر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، یعنی اسلام کی ابتدا سے انتہا تک قربانی کا نام ہے۔ اس لیے کلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شامل۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ قربانیوں کا نام ہے اسلام۔ حضرات اسی وقت اللہ رب العزت نے قربانی ہم پہ واجب کیوں کی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ بولیے گا، قربانی کرنا کیا ہے؟ میں نے دو آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ ایک اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھے اور قربانی بھی کریں۔ وانحر یہ صیغہ امر ہے، اور یہ نحو کا قانون ہے کہ امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے جب تک کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔ امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے، یعنی واجب کیا۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ بعض نے اس کو سنت قرار دیا، لیکن فقہائے احناف نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ دوسرا، اس پہ آقا الصلوۃ والسلام نے وعیدیں بڑی سخت بیان کی۔ تو اتنی سخت وعید تارک سنت پر نہیں آتی، بلکہ واجب کے ترک کرنے پر اتنی سخت وعیدیں آتی ہیں۔ دوسری جو آیت کریمہ 8ویں پارے سے میں نے پڑھی، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب ارشاد فرمائیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی اللہ نے ہم پہ واجب کیوں کی؟ اس کے بے شمار اسرار و رموز ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس سے خاک و خون کے ساتھ نسبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے جہاد کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانور کی گردن پر چھری چلانے سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ باغ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو جانور کی گردن پہ چھری چلا نہیں سکتا یا جلدی دیکھ نہیں سکتا، وہ کفار کے ساتھ جہاد کیا کرے گا؟ اور دوسرا، قربانی کی دوسرا واجب کرنے کی جو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے ذریعے ہمارے اندر یہ عادت ڈالی کہ جس طرح اللہ کے نام پر ہم جانور قربان کرتے ہیں، اگر وقت آ جائے تو ہم اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ قربانی سے، تیسری جو وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، گوشت حضور نے فرمایا 16 دنوں میں 2 مرتبہ گوشت کھائیں، اس سے زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، لیکن 16 دنوں میں 2 مرتبہ گوشت، یہ کس کا فرمان ہے؟ بولیں، میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو شک ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان میں تو شک نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا 16 دنوں میں 2 مرتبہ۔ انسانی جسمانی نشوونما کے لیے گوشت بہت ضروری ہے، اور اس دور کے اندر بالخصوص جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اتنے ایسے نادار لوگ ہیں جو سیر ہو کر گوشت نہیں کھا سکتے، تو ایام قربانی کے اندر انہیں بھی توفیق ملتی ہے، وہ بھی سیر ہو کر گوشت کھاتے ہیں۔ اور آخری وجہ عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ میری مرضی سے خرچ کرو۔ سارا سال میں اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ نے فرمایا قربانی والے دن میری مرضی سے جانور کو ذبح کریں، اس کی گردن پہ چھری چلائیں۔ اس پہ مولانا روم نے جو مثال دی ہے کمال کیا۔ مولانا روم یہ ان کی عادت ہے، اور انہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد تسلیم کیا۔ مولانا روم کو اللہ نے انہیں یہ فن ملکہ عطا کیا تھا، جب بھی بات کرتے ہیں تو پہلے اس کی مثال دیتے ہیں، مثال دے کے بات کو سمجھاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، مولانا روم نے ایک مثال دی تھی۔ مولانا روم کہتے ہیں کسی اللہ والے کے ایک مرید تھا، نام تھا قیس، اور اللہ کے جو وہ ولی تھے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ دیہات کا رہنے والا ان کا مرید اپنے شیخ کامل سے ملاقات کے لیے آیا، تو
اس نے آ کے پیغام بھیجا درویشوں کے ذریعے کہ جا کے حضرت سے کہیں کہ دیہات سے آپ کا مرید آیا ہے کیس نامی. تو حضرت صاحب چونکہ گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے، دنیا سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تھا، لیکن غلاموں نے درویشوں نے پیغام بھیجا کہ آپ کا ایک غلام آیا ہے. انہوں نے کہا آپ اسے بٹھائیں، اچھا خاصا کھانا تیار کروایا. مولانا روم کہتے ہیں کہ دیسی گھی کا حلوہ تیار کیا، 7 سال میں روٹیاں. کہا جائیں اسے کھانا پیش کریں. غلام کھانا لے کے گیا، کھانا سامنے رکھا. تو وہ جو دیہات کا رہنے والا ان کا مرید تھا، جب اس نے کھانا دیکھا تو کہنے لگا حضرت صاحب کا میری طرف سے جا کے شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے کتنا اچھا کھانا میرے لیے بھیجا ہے، لیکن انہیں جا کے بتائیں میں کھانا کھانے والا نہیں، اور میں کتنی دور سے کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا. کھانا واپس بھیج دیا. دوسرا دن آیا، پھر کھانا آیا، پھر واپس بھیج دیا. وہاں پہ ایک مرید ایسا بھی تھا، کچھ ہوتے ہیں نا کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو ایک ایسا بھی تھا جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گیا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ کتنی عقیدت اور اتنا زبردست قسم کا کھانا بھیجا جاتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں، وہ پاس آیا اور کہنے لگا بھائی آپ فلاں سکون کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، آئندہ کے بعد یہاں میں بیٹھوں گا. تیسرے دن کھانا آیا، بڑا خوش ہوا، اس لیے وہ تو آیا ہی کھانے کے لیے تھا. اس نے کھانا کھایا. چوتھا دن آیا، پھر کھانا بھیجا. لیکن جب حضرت صاحب نے کھانا بھیجا فرمایا کھانا لے جائیں اور ساتھ جیب میں ایک چھری بھی لے جائیں. جب کھانا کھا لے تو اسے کہ اپنے جسم کا کچھ حصہ گوشت کاٹ کے مجھے دے، میں انسانی گوشت کھانا چاہتا ہوں. جب کتنا جملہ بولا تو کانپنے لگا. اشارہ کر کے کہتا وہ سکون کے سائے میں جو بیٹھا ہے خون دینے والا وہ ہے. اگر کھانا کھانا ہے تو میں کھا لوں گا، خون دینے والا وہ ہے. اس کے پاس کیس نامی شخص تھا. جب پاس گئے، جب پیغام دیا تو اتنا خوش ہوا کہ رقص کرنے لگا. یہ اٹھ کے اس کے پاس گیا. مولانا روم کہتے ہیں کہا کہ اس نے تو سمجھا تھا یہ بھاگ جائے گا. جب پاس گئے تو فرمایا کہ جسم کا گوشت مانگا ہے تو رقص کر رہا ہے. بھائی یہ نہیں دیکھتا محبوب نے کوئی چیز مانگی ہے. یہ بھی تو دیکھ نا محبوب نے چیز مانگی ہے. یہ بھی تو دیکھ تو کہتے ہیں بھاگ جائے گا اور جسم کا گوشت مانگا. یہ بھی تو دیکھ نا محبوب نے مانگا ہے. امام الانبیاء کے علماء جس مال سے جس پیسے سے میں اور آپ قربانی خریدتے ہیں وہ پیسہ دیا کس نے؟ بولیں یار اللہ کا نام لیتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہ کریں. جس پیسے سے میں اور آپ قربانی خریدتے ہیں وہ پیسہ دیا کس نے؟ اللہ نے. اور اگر اللہ کہے کہ میرے نام پہ جانور خریدے اور میری راہ میں اس کی قربانی کرے، سچا عاشق اور مومن وہ ہوتا ہے جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے. جب چوتھا دن آیا نا تو اس نے کہا جائیں حضرت صاحب کو جا کے پیغام دیں جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے. اپنی مسند سے اٹھے اور باہر آئے. آ کے دیدار بھی کرایا، جھوٹے اور سچے میں فرق بھی واضح کیا اور یہ بھی واضح کیا کہ میرا غلام کون ہے، نفس کا پجاری کون ہے. میرے آقا نے فرمایا جب قربانی کریں تو خوش دلی سے قربانی کریں، پریشان نہ ہو میرا مال ضائع ہو رہا ہے. فرمایا خوش دلی سے قربانی کریں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. فرمایا حضور اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اون کے ہر بدلے میں بھی تمہارے لیے ایک نیکی ہے. مجھے بتائیں اس کے دامن میں کتنی نیکیاں ہیں. کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جو جانور کی پشت پہ کھال پہ بال ہیں کوئی اسے گنا جا سکتا؟ کون گن سکتا ہے؟ کون شمار سکتا ہے؟ فرمایا ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی لاڈلی پیاری شہزادی ہیں. بڑی توجہ چاہتا ہوں اس بات پہ آپ کی. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، اپنی
اپنے بچوں کو بھی اپنی قربانی کے پاس کھڑا کرو، اور یہ کلمات آپ یاد بھی کریں، اور جب قربانی ہو تو یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی کی بیٹی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اجر ملے گا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے نا، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کے خون کا قطرہ، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، قربانی کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے یہ جو بشارت دی ہے یہ آپ کی اہل بیعت اطہار کے ساتھ خاص ہے یا آپ کے سارے غلاموں کے لیے یہی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا میری اہل بیعت اطہار کے ساتھ خاص نہیں، میرے سارے غلاموں کے لیے یہی بشارت ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا نے فرمایا اپنی جو قربانیاں ہیں نا، خوبصورت حسین جانور خریدیں، فرمایا پرصراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا، آپ نہیں چاہتے، دنیا میں ہم چاہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہمارے نیچے ہو، جتنی کسی کے پاس استطاعت ہے بندہ چاہتا ہے کہ میری سواری عمدہ اعلیٰ اچھی ہو، تو یارو یہ تو پرصراط پہ تمہارے لیے سواری بنے گی، اس لیے حکم دیا اچھی جانور اچھا خریدیں۔ اور یہ بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن وہ جانور جس کی گردن پہ آپ نے چھری چلائی اللہ کی رضا کے لیے جسے قربان کیا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اپنے بالوں کھروں کے ساتھ اور سینگوں کے ساتھ وہ میدان معاشر میں آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عید والے دن یعنی 10 ذی الحجہ ہو، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ پیارا عمل جو ہے نا وہ جانور کی گردن پہ چھری چلانا ہے۔ آپ لاکھ نفل پڑھ لیں، آپ کروڑ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، فرمایا جتنا اچھا عمل اور پسندیدہ عمل اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ اور یہ تو اتنی، اس سے اور بھی بہت ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی، لیکن دوسری طرف آقا نے اتنی سخت وعید فرمائی، فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت بندہ اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا ہماری عیدگاہ کے اندر آنا تو دور کی بات، فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جس پہ قربانی واجب ہے اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قربانی کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی نہیں؟ یا اس سے پہلے یہ بھی سن لیں جو نصاب ہے، ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، 3 چیزیں بیان کی ہمارے فقہا نے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اس کی رقم یا اتنا مال کسی کے پاس ہے ضرورت اصلیہ کے علاوہ۔ ہمارے گھر کے اندر کپڑے موجود ہیں، ہم پہنتے ہیں، برتن موجود ہیں، جتنے زیادہ برتن ہوں، سال میں کم از کم 1 مرتبہ تو استعمال ہوں گے، وہ نصاب کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ ہمارا گھر ہے جس کے اندر ہم رہائش کرتے ہیں، ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یا اس کی مالیت یا اس کے مطابق کسی کے پاس سامان ہے تو اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے لیے پورا سال گزارنا ضروری ہے، پھر جا کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12، 3 دنوں میں کسی بھی وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے یا اتنا مال آ جائے تو آپ کی قربانی کرنا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اب سنیے، میں ایک حدیث کے اندر تقریباً سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کون سے جانور آج کل لوگ مختلف مسائل پوچھتے ہیں، آپ خود اس پہ پھر غور و فکر کریں گے، کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں؟
جن کی قربانی لگتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب حضور کے صحابی ہیں، آپ سنیں گے لطف آئے گا آپ کو۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے آپ سے سوال کیا برہ بن عازب کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں؟ تو آپ مجمع عام کے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا یہی سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی کیا گیا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے انگلیوں پر گنوائے 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ایسے میرے آقا نے انگلیوں پہ گنوائے، فرمایا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی جائز نہیں، فرمایا ایسا کمزور جانور جو چل کر عیدگاہ تک جا نہ سکے، جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، آداب دیکھیں۔ مجمع عام میں کھڑے تھے، انگلیوں پہ اشارہ کر کے گنوا رہے تھے، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ آگے پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ غور سے دیکھنا، کوئی یہ نہ دیکھے کہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی ہیں۔ فرمایا اصابعی اکثر من اصابعہ اناملی اکثر من اناملہ، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میری انگلیوں کے پورے حضور کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے ہیں۔ یعنی آداب تھے، یعنی 4 قسم کے جانور کو ہمارے فقہا نے جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ بھی بڑی توجہ سے سنیں۔ ہمارے فقہا نے ایک اصول وضع کیا ہے، وہ یہ فرمایا کہ ایسا جانور، ایسی بیماری، ایسا اس کے اندر عیب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی قیمت کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، یعنی ایک جانور ₹1,00,000 کا ہے، اس کے اندر ایسا عیب آ گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ گئی، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ایسا عیب جانور کے اندر آ گیا جس سے اس جانور کے حسن کے اندر بھی کمی آ گئی، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی۔ 2 چیزیں اصول وضع کیا ہے، اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو اور اس کی قیمت کے اندر کمی واقع ہو، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اس بات پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اکثر طور پہ ہمارے گھروں میں ایک قربانی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ 2-3 بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر کی حالت یہ کہ صرف ایک قربانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر باپ صاحب استطاعت اس کے پاس کتنا مال ہے اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اگر اس کی بیٹیوں کے پاس کتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا اس کے برابر مالیت ہے، بیٹیوں پہ بھی قربانی کرنا۔ بیٹے ہیں 2 ہیں 4 ہیں، ان کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا ان کے پاس کتنا مال ہے، ان بیٹوں پہ بھی قربانی کرنا۔ بہو کے پاس اتنا سونا ہے چاندی ہے مال ہے تو اس بہو پہ بھی قربانی کرنا۔ یعنی جس بندے کے پاس جو صاحب استطاعت ہوگا اس پہ قربانی کرنا، یہ صرف ایک بندے پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہوگا، اگر گھر کے اندر 8 افراد ہیں، 8 اس قابل ہیں تو ان 8 پہ قربانی کرنا۔ اور یاد رکھیں افضل کس جانور کی قربانی کرنا، اس میں بھی ایک علمی جھگڑا ہے، کیا جو حصہ ہم شامل کرتے ہیں اس کا یا بکرے کی قربانی کرنا افضل ہے۔ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ قیمت کس کی زیادہ ہے؟ بکرے کی۔ کس کی زیادہ ہے؟ پھر جو خصی جانور ہے اس کی قربانی کرنے کی اور زیادہ فضیلت، فرمایا اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ پھر چونکہ وقت نہیں ہے قربانی کے جانور جب آپ گوشت تیار کرتے ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں اکثر کے ساتھ جو ہمارے آتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تک گوشت جب آپ ذبح کرتے ہیں جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے جسم سے کھال نہ اتارے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ بہت جلدی کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے اور بھی جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک۔ اور جب گوشت آپ کریں تو 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک اس کے لیے بولے آپ ایک اس کے لیے، یعنی یہ نہ کہنے کہ اگر مجھے کسی نے دیا تو میں نے بھی اس کے لیے بیچنا ہے۔ غریبوں کا خیال کریں، لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو لپٹ کر ہوتے نہیں،
لپٹ لپٹ کر اپنے دکھ بیان نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ نظر رکھا کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے گلی محلے کے اندر ہر بندہ جانتا ہے کون غریب ہے، کس نے قربانی نہیں کی، ان لوگوں کا خاص خیال کریں۔ اور نماز عید سے پہلے حضور نے فرمایا جس نے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، اور فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی اس نے محض ایک گوشت تیار کیا ہے، اس کو قربانی کا اجر۔ یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھیں، پہلے نماز عید ادا کریں اور پھر جا کے قربانی 9 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ مرد ہو عورت ہو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اپنے گھر میں تنہا ادا کریں، شہر میں نماز ادا کریں، دیہات میں نماز ادا کریں، ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کلمات پڑھنے کیا ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے وما توفیق